مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ مسلک کا تو امام ہے ہر کار قادری، تدبیر تیری کام ہے الیاس قادری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ مجھ کو درپیش ہے پھر
مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کی سوغات ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، اور کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، اور جرم و عصیاں پہ اپنی لجاتا ہوا، اور عشق ندامت بغاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنی لجاتا ہوا، اور عشق ندامت بغاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، اور تیرا ثانی کا شاہ کون و مکان مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرا ثانی کا شاہ کون و مکان مجھ سا عاصی بھی امت میں ہوگا کہاں، تیرے عفو و کرم کا شہ دو جہاں، کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے،
کیا کوئی مجھے سے بڑھ کر بھی حقدار ہے؟ یا نبی تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، مجھ کو ہے ناز کہ میں ہوں تیرا غلام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، اپنی رحمت سے تو شاہ خیر الانام، مجھ سے عاصی کبھی ناز بردار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، مجھے ایمان کو شاہ بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، مجھے ایمان کو شاہ بخشواتا ہے تو، اپنی امت کی بگڑی بناتا ہے تو، ہم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، ہم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، ہم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، ہم زدوں بے کسوں کا تو غمخوار ہے، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں کے صفحہ نمبر 432 کے اوپر سے ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1432 سن ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی دوسری شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ حاضرین اور ناظرین مل کر آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے تاکہ ہمارے ثواب میں مزید اضافہ ہو۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے اللہ کی رضا کے لیے۔ کپڑے یا بدن
داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، فرش پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تمام حصہ بھائی ہو سکے تو دو زانو ہو جائیے جب تک بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو، پھر تھکن دور ہو تعظیم کی نیت سے دو زانو ہو جائیے، توفیق ملے تو۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی کچھ اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتا ہوں، اس میں آپ کے لیے بھی کچھ نیتیں ہوں گی تو حسب حال آپ بھی کر لیجیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو۔ اس آیت و حدیث میں احکام دیے گئے ان کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوا تو عرض کرنے کی صحیح کروں گا، اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد شبیر کیانی ہے، میں جدہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے پچھلے سال حج کیا ہو اور وہ دوبارہ حج کرنا چاہتا ہو اس سال، تو کیا وہ اپنا پچھلے حج کا دم اس سال حج سے پہلے دے سکتا ہے یا حج کرنے کے بعد وہ اس دم کو دے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دم جو ہے یہ زندگی میں جب بھی ادا کرے یہ ادا قضا نہیں ہے، جلد از جلد اپنا یہ واجب اتار دے، بوجھ اتار دے، حج سے پہلے یا بعد کا اس میں نہیں ہے۔ جب پچھلے حج کا دم ہے تو دوسرے حج کا انتظار بھی نہ کرے، اور دوسرا حج تو آپ کو نصیب ہوگا، سب کو تو نصیب ہو نہیں سکتا، غریبوں کو کہاں بیچاروں کو ایک حج کے لیے ترستے ہوتے ہیں کہ نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے جب دم واجب ہو گیا تو اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دے۔ اگر آپ نہیں جا پا رہے تو جو حج کے لیے جا رہا ہو، عمرے کے لیے جا رہا ہو، اس کو رقم دے دیں، وکیل کر دیں اپنا، یا آپ کسی کو ٹیلی فون کر کے کوئی عزیز ہو آپ کا دوست ہو اس کو بول دیں وہ دم کر دیں۔ حرم میں دینا ہوگا، حرم سے باہر دم نہیں دے سکتے۔ جس نے حرم سے باہر دم دیا تو اس کا دم ادا نہیں ہوگا، دوبارہ دینا پڑے گا اس کو دم، حرم کے اندر، حدود حرم۔ تمتع والے کے لیے، جو قران والوں کے لیے، سب حرم میں ہی ہے۔ دم کے لفظی معنی سمجھتے ہیں؟ یہ دم تو سانس کو بھی بولتے ہیں، دم نکل گیا اس کا۔ سگریٹ پینے والے بھی دم لگاتے ہیں، یہاں دم سے کیا مراد ہے؟ دم کے لفظی معنی کیا ہے؟ گلا۔ دم کے معنی خون۔ ایک یہ چٹکلا ہے نہ، حج کے مسائل میں کتنی ناواقفیت ہے۔ ایک مجھے صاحب ملتے تھے، چند سال تک وہ ملتے رہے، اور بظاہر تو عالم لگ رہے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں تو کسی دوسرے ملک سے آتے تھے، پاکستان سے نہیں تھے پاکستانی، باہر ملک سے آتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے الگ سے پوچھا کہ یار یہ دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے یہ کتابوں میں، اور تم نے بھی رفیع الحرمین میں لکھا ہے دم، یہ دم ہوتا کیا ہے؟ میں تو حیران رہ گیا کہ وہ اتنے حج کیے اس کو یہی پتہ نہیں دم کیا ہوتا ہے، کنفیوز تھے وہ بیچارے۔ تو یہ ہے حج کے مسائل میں، تو یہ مطلب بہت اس میں بار بار مطالعہ کرنا پڑے پھر بھی، لیکن اس میں تجربات ضروری ہیں۔ حج کرے، کئی بار حج عمرہ کرے تو پھر کچھ مسائل یاد ہوئے، لیکن جس کی توجہ نہیں ہوتی وہ 100 حج کر لے تب بھی مسائل اس کو نہیں پتہ ہوتے۔ ایک مبالغہ ہے، مطالعہ، اچھی صحبت علماء کی،
ان سے پوچھتے رہنا، کیونکہ یہ عام باتوں میں یہ مسائل سیکھنے کو نہیں ملتے جب تک پوچھے نہیں آتے، کہ عام بول چال سے اس کا تعلق نہیں ہے ان مسائل کا. تو یہ ہمارے تخصص فی الفقہ کے طلباء یہاں تشریف فرمائیں، تو میں امید کروں کہ رفیق الحرمین سب نے پڑھ لی ہوگی. کس کس نے پڑھی ہے؟ بس 4-5 نے. باہر پیچھے سے کسی نے پڑھی ہے رفیق الحرمین؟ ماشاء اللہ. کچھ حصہ بھائی نے یہاں بھی پڑھی ہے. نہیں، یہ تخصص الفقہ والے تو اب عام بول چال میں مفتی کہلاتے ہیں. اب عام تو ان کو مفتی بولتے ہوں گے، مفتی صاحب. اب وہ لوگ آپ کو آج کل حج کا سیزن ہے، آپ کو حج کے مسائل پوچھتے ہوں گے تو آپ کیا بتاتے ہوں گے یار؟ اب نہیں بتاتے تو مولانا کا امپریشن خراب پڑتا ہے، تو اس لیے وہ بتاتے بھی شاید ہوں آپ. تو اب یہ کہ وہ اندھیرے میں تیر برساتے ہوں تو کیسے چلے گا؟ حرام. مسئلہ معلوم نہ ہو پھر بھی اندھیرے میں تیر مار دینا اپنی عزت بچانے کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب ہم کو نہیں دیکھتے یار، ہم ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے ہیں، بلکہ میں پوچھتا رہتا ہوں جہاں بھی شک پڑتا ہے مجھے، یا اٹک اٹک کے بولتا ہوں اور ادھر سائڈ پہ دیکھ لیتا ہوں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے تو ادھر سے وہ اوکے کا سگنل محسوس کرتا ہوں تو چلا جاتا ہوں آگے. تو کیونکہ وہ حافظہ ہر وقت حافظے میں رہتی نہیں ہے، کبھی شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اٹکل سے اور شبہ بھی ہو تو ویسے نہیں بیان کرنا چاہیے. تو میں تو چونکہ وہ ترکیب ہے اس لیے وہ، ورنہ آپ بار آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں پھر نہیں بتاتا مسئلہ، بعد میں معلوم کر کے بتاؤں گا. تو یہ اپنے کیوں جوخم لیں یار؟ ویسے میری تو کوئی یہاں تنخواہ بھی نہیں ہے. تنخواہ ہو تو بھی ہم اپنی آخرت کو کیوں، آخرت تھوڑی بیچی ہے. تنخواہ لینے والے نے اپنا وقت بیچا ہے. اجارہ جو وقت کا ہوتا ہے نا عام طور پہ، تو یہ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یہ اپنے جتنے مولانا بیٹھے ہوئے نا، یہ آپ کو لوگ بھلے مسائل پوچھتے ہوں، اب یہ ان کو تو روک نہیں سکتے، لیکن آپ جب تک 100% مطمئن نہ ہو جواب نہ دیا کریں. اب حج کا سیزن ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا، رفیق الحرمین بار شریعت کا چھٹا حصہ اپنے پاس ان دنوں میں رفیق الحرمین. مدنی بیگ رکھنا سیکھو نا یار، دعوت اسلامی والے بن جاؤ یار. ایسا بیگ پہلے چھوٹا سا رکھ لو، تو اس میں ایسے موقع پر 15واں حصہ بار شریعت کا ہوا آپ کے بیگ میں. قربانی کے مسائل لوگ اب تو پوچھیں گے، اب زیادہ پوچھیں گے قربانی کے مسائل. تو آپ کے پاس 15واں حصہ اور یہ اپنا ابلغ گھوڑے سوار یہ رسالہ آپ کے بیگ میں کم از کم یہ ہوں. رفیق الحرمین اور بار شریعت کا چھٹا حصہ. سیزن کے اعتبار سے شعبان کا مہینہ ہے تو وہ آقا کا مہینہ، اور اس طرح کے رسائل پھر کچھ تقسیم کرنے کے لیے بھی جیبی سائز کے کوئی رسائل حسب توفیق حسب حیثیت رکھنے چاہیے، تو آپ انفرادی کوشش میں دیں. تو یہ کتابیں دیکھو، آپ کا اوڑھنا بچھونا جو ہے نا وہ سمجھو علم دین ہے. تو آپ کے پاس اپنی ضرورت کی کتابیں ہر وقت موجود ہوں تاکہ آپ کو جواب یاد نہ ہو تو آپ کھول کے دکھا سکیں، معلوم کر کے بتا سکیں. ثواب کا کام ہے. اب آپ نے رفیق الحرمین حج کے سیزن میں بھی نہیں پڑھی، اب خدا جانے آپ مفتی کیسے بنیں گے؟ بہت مشکل ہے. نہیں آپ کو یعنی مطالعے کا شوق نہیں ہے. تو پیچھے سے کتنے ہاتھ اٹھے گے جنہوں نے رفیق الحرمین پڑھ لی ہے؟ بار شریعت کا چھٹا حصہ کسی نے پڑھا؟ آگے بیٹھے وہ میں سے تقریباً وہی ہیں جنہوں نے رفیق الحرمین کے لیے ہاتھ اٹھایا. تو ان کو شوق ہے مطالعے کا، ان کی ترقی کا چانس زیادہ ہے. جن کا مطالعے کا شوق نہیں ہوتا وہ بیچارے بس ایسے ٹکرے مارتے ہیں. ترقی مشکل ہوتی ہے علمی معاملات میں. ایک بار پڑھنے سے بھی نہیں گزارا ہوتا، جب جب سیزن آئے دوبارہ اس کو ایک بار دیکھ لینا چاہیے. اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے. جب تک 100% یقین نہ ہو مسئلہ نہ بتایا کریں. نہ آپ بتائیں، نہ پیچھے والے بتائیں، نہ میں بتاؤں، نہ مفتی صاحبان بتائیں. یہ سب کے لیے مسئلہ ہے کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو مفتی بھی نہیں بتا سکتے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے. وہ بھی پھنسے گا، بتائے گا تو گناہ گار ہوگا نا، شرعاً اجازت نہیں. تو مسئلہ بتانے والوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، اور ہے بہت رسکی. ثواب بھی بہت زیادہ ہے اس کا، لیکن رسکی بھی ایسا ہی ہے. غلط بتائے گا جان بوجھ کر تو پھنسے گا. اگر مفتی نے بے خیالی میں اپنے طور پر پوری احتیاط کی لیکن بھول گیا تب
اور مسئلہ غلط بتا دیا تو گناہ گار نہیں ہے. عام آدمی تو گناہ گار ہو جائے گا, اس کا فیلڈ نہیں ہے بتانے کا. تو اس لیے یا تو کتاب دیکھ کر بتائے یا یقینی معلومات حفظ ہو مسئلہ تو بتائے, ورنہ پھر معذرت کر لے, اپنا امیج کوئی خراب نہیں ہوتا, کوئی امیج خراب نہیں ہوتا. ہمارا یہ وسوسہ ہے. امام مالک جیسے امام اور پیشوا نے جو مجتہد مطلق تھے, بہت بڑے فقیہ سے روایت ہے کہ ان کی صحبت میں رہے تھے, تو 48 سوالات ان کی موجودگی میں کیے گئے, ان سے 48 مسائل پوچھے گئے, صرف 16 کے انہوں نے جواب دیے اور 32 کے جواب نہیں دیے کہ مجھے نہیں آتے, نہیں معلوم, مجھے یاد نہیں. کیا ان کی شان میں فرق پڑا؟ کروڑوں نے ان کی تقلید کی نا. آج بھی دنیا میں مالکی پائے جاتے ہیں مقلدین امام مالک کے, اتنے بڑے امام اور مجتہد تھے. ہمارے لیے منزل آسان کر دی, ورنہ ہم جیسے جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں مسئلے بتانے والے, تو وہ شرماتے ہیں, تو امام مالک کا یاد آتا ہے تو ہمت آ جاتی ہے. تو امام مالک جیسے نہیں شرماتے تو در اپنی حیثیت ہی کیا ہے. اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بعضوں نے قیل و قال کیا اس میں کہ ان کو نہیں معلوم, تو کوئی ان کی شخصیت پہ کوئی اثر نہیں پڑا اس کا. تو یہ محتاط تھی, ورنہ یہ اٹکل سے بھی جواب دیتے تو ہماری یادداشت کے مقابلے میں ان کی یادداشت زیادہ تھی, مگر اٹکل سے دینا ہے نہیں نا, نہیں دیا انہوں نے. تو کوئی ٹھیک ہے, مفتی صاحب کو بھی بولتا تو بھلے بولتا رہے, اس سے مفتی صاحب کی شان میں تو اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. عوام تو ہر ایک کو مفتی بولتے ہیں, جو بھی درس نظامی کر لے یا مدنی ہو ہمارا, وہ بھی مفتی صاحب علامہ صاحب کو لوگ بولتے ہیں. تخصص والوں کو تو خاص کر مفتی صاحب بولتے ہی ہوں گے, آپ لوگ نہیں بولتے, عوام بولتے ہیں نا. آپ بھی مسکراتے ہوں گے شاید. یہ وضاحت کر دیا کریں کہ میں مفتی نہیں ہوں. دعا فرمائے کہ مفتی, کسی مفتی کے قدموں کی دھول کا صدقہ مجھے مل جائے. ابھی تو حالت یہ کہ مفتی کی تعریف بھی صحیح معلوم نہیں ہے مجھے, میں تو پڑھ رہا ہوں. یہ مشق کرنی پڑتی ہے بابا, مطلب یہ یوں سمجھیے جو آپ ابھی بتا رہے نا, یہ اپنی عادت پیدا کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی کوشش, مشق, یہ مطلب یہ عادت اس کو کیا کہیں, کسبی ہے. کس چیز کی عادت؟ یہ کہ مطلب میں نہیں جانتا, اور یہ تاثر مطلب جمع نہیں, یہ ہے کام ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا, جھجک اڑانے والی بات, کام ہے یہ. مطلب یوں آپ جس طرح آسانی سے کہہ دیتے ہو نا, یہ اتنا آسان ہے نہیں, کام ہے یہ. کہ کوئی یوں پوچھے اور یوں بول دینا کہ نہیں آتا, تو ایک ہے مسئلہ. زبان بھاری ہوتی ہے, اور خاص کر وہ پوچھنے والے کی بھی شخصیت کا اس پہ اثر ہوتا ہے. کوئی بڑی شخصیت پوچھے تو پھر زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے, نہ بولوں گا تو یار یہ کیا سوچے گا. اتنا نارمل کیس نہیں ہے جتنی نارمل طور پر آپ بیان کر جاتے ہیں. آپ کے یہ بولنے کے بعد مزید غیر نارمل ہو جائے گا, ایب نارمل ہو جائے گا, اور یہ سمجھیں گے یار واقعی نگران شورا بھی بولتے تھے یار وہ یوں ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, تو چلو یار اب عزت بچا لو, اپنی عزت بچانا بھی ضروری ہے نا. تو گھبراہٹ کا علاج کرنا ہماری عزت مصطفیٰ کی ناموس پر قربان. ماشاءاللہ, ناموس کے معنی بھی عزت ہیں. تو جو ہمارے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اس پر عمل کرنا. تو حدیث شریف میں یہ مسئلہ بتانے پر غلط, حدیث پاک میں بہت سخت وعید ہے. قصداً غلط مسئلہ بتانا گناہ کبیرہ ہے. تو اس لیے وہ چاہے جھجک ہو, چاہے چھوٹا پوچھے, چاہے بہت بڑا پوچھے, چاہے صدر یا وزیر اعظم پوچھے, نہ کہہ دیں مجھے نہیں آتا, کیا فرق پڑے گا؟ اگر کچھ فرق پڑ گیا تو کوئی بات نہیں, چل جائے گی, گاڑی چل جائے گی. آپ کو دیکھنے والے ایک بہت بڑی تعداد عوام کی ہے, ان کی عادت کیسے ختم ہو بابا؟ یہ تو مطلب آپس کی ملاقاتوں میں, دعوتوں میں, موت میت میں جب یہ بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی ورثے کی بات بعض اوقات ہوتی ہے نا, کہیں انتقال ہو جائے تو ورثے بھی آپس میں بیٹھے بیٹھے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, بات ڈالتے ہیں ادھر ہی, نہیں میرے کو سب پتہ ہے, ہمارے وہ یوں ہی ہوا تھا, یہ یوں ہمارا یوں ہی ہوا تھا, نہیں ہم نے دارالفتہ چلتے ہیں. ارے بھائی مولانا کو چھوڑو یار, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, زندگی نکالے کو ایسے تھوڑی کا مطلب دھوپ میں بال تھوڑی سفید کرے. میں نے میری بھی بہنوں میں نے, بھائیوں میں نے, سب تقسیم کیا تھا ہم لوگوں نے. تو یہ وہاں بیٹھے بیٹھے بہت سے مسائل کا حل نکال دیتے ہیں, ہم کو جانے نہیں دیتے دارالفتہ میں, پیٹرول چلے گا ٹائم بچانے کے لیے آپ کا. تو یہ عوام آپ کو ہو سکتا ہے لاکھوں لوگ سن رہے ہوں, ان عوام کو بھی تو بابا سمجھائے نا کہ جب آپ اتنے ماشاءاللہ علمی اور مذہبی طبقے کو اتنی احتیاط ارشاد فرما رہے ہیں,
تو یہ جو آفسوں میں اور آپس میں نے رات کو دودھ پتیاں پیتے ہوئے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جو مذہبی بحثیں کرتے ہیں اور اس میں جو یہ چھکے چوکے مارتے ہیں، اور بعض ایسے روبدار ہوتے ہیں کہ ان کو مطلب ہمت نہیں ہوتی سمجھانے کی کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو سکتا ہے ابھی آپ کی یہ بات سمجھ لیں. ہاں تو بس یہ آپ سمجھا ہی رہے نا ان کو. اچھا میں سمجھا رہا ہوں. بڑی واقعی آزمائش ہے نا کہ یوں کہیے کہ ہر گھر میں ایک مفتی موجود ہے. مفتی دور کی بات ہے، مجتہد موجود ہے. ایسے اجتہاد کرتے ہوتے ہیں، اپنے طور پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہر فرد مسئلے بتاتا ہے کم و بیش. اگر میں کہوں نا 99% لوگ اپنے اٹکل سے مسائل بول رہے ہوتے تو بول رہے ہوتے. عورتیں جاہلہ ہیں، بس مسئلے بتاتے ہیں. یہ واقعی آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی کہ میرا بھی بہت واسطہ پڑا ہے نا، مجھے بھی پتہ ہے. ایسے مسئلے بتاتے ہوتے ہیں بیچارے، ہمیں مسئلے بتاتے ہوتے ہیں. مجھے بابا ایک ایسا واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. ایک تھوڑی مطلب بات ہے، تو بیٹھے ہوئے تھے تو کہیں ایک گھریلو ایک مسئلہ تھا. تو وہ جب وہ ایک اس میں ایک مطلب کہ مذہبی اور ایک طبقے سے متعلق اسلامی بھائی بھی تھا، تو اس کو اس معاملے میں معلومات بھی تھی. اب وہ بات کرنے جائے نا تو وہاں جو بڑے بڑے بیٹھے ہوتے تھے تو نہیں یوں نہیں یوں ہے، نہیں یوں نہیں یوں ہے. تو ادھر 2-3 اور بھی بیٹھے ہوتے تھے، کہتے تھے یار آپ یہ جو بول رہے ہیں اس کی بات تو سنو. ارے نہیں اس کی بات سنیں گے مگر ہم کو تو پتہ ہے نا یوں نہیں یوں ہے، یوں نہیں یوں ہے. لیکن اتنی بڑی عمر کے ہوتے تھے کہ ان کو سمجھانا جو تھا نا، اور باپ رے باپ مشکل ترین مسئلہ تھا. پھر پوری وہ مطلب ہم کو کتاب سنائیں گے نا، بولے ہاں اب آپ کیا بول رہے تھے؟ تو میں بھی تو یہی بول رہا تھا. تو پھر بولے میں بھی تو یہی بول رہا تھا، تو لے گئے. تو یہ ہے ایک پرابلم. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی چینل کو سلامت رکھے. آمین. جس انداز سے یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں بے باکی اور جرت سے بچا رہا ہے، کہ ایسی جرت اور ایسی بے باکی ہمیں کہیں دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد نہ کر دے. تو اللہ تعالی ہمیں بس علماء اہل سنت قدموں سے لپٹا ہوا رکھے. آمین آمین. واقعی بہت بری حالت ہے. پچھلے دنوں جو اپنے گھر پہ مشورہ تھا، جی ہاں عوام کا ایک طبقہ حاضر تھا وہاں. جی ہاں. ہمیں مسئلے بتا ہی رہتے نا، کبھی کبھی جی ہاں. بتا دیتے. اچھا آپ نے نوٹ کیا یہ جو ویڈیو پہ یا ٹیلی فون پہ جو سوالات آتے ہیں، کبھی کبھی اس میں بھی مسئلہ بتاتے ہیں. مطلب یہ جائز تھوڑی کوئی ہوگا، یوں پوچھتے ہیں. ہاں نہیں مسئلہ بتا دیتے ہیں پورا. پھر مزید کچھ آگے بڑھتے ہیں تو پھر اپنے کو بولنا پڑتا ہے کہ یوں نہیں، آپ نے جو بتایا وہ یوں نہیں ہے. حضرت صاحب یہ تو ناجائز ہے نا. نہیں یہ تو سوال کرنے کا انداز ہے. یہ تو ناجائز ہے. اب یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. ایک کا تو اس نے آدھا تو ایک کا بتا دیا کہ یہ ناجائز ہے، اور دوسرے کا جائز ہے کہ نہیں اس کو پتہ نہیں ہے. پہلے کا تو پتہ ہے اس کو، تو پہلے کا بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی ناجائز ہے. بعض اوقات آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے، نکل کچھ جاتا ہے. اس پر بھی کیا حکم لگے گا؟ گھبراہٹ میں نہیں بولتے میں تشریف لایا ہوں. یہ تو عام ہے اپنے. میں آپ سے فرما رہا تھا، مجھے کئی بار ایسا ہوا، مجھے کہتے کہ آپ عرض کر رہے تھے ابھی. اب عام ہے یہ، عرض کر دیں میں فرما رہا ہوں، میں تشریف لایا ہوں. اب اس میں بھی جو ہمارے ناظرین اور حاضرین میں کئی ایسے ہوں گے جو اس میں بھی نہیں سمجھ رہے ہو کہ کیا بول رہا ہے. اس میں عرض کیا ہم سب تشریف تو لائے ہیں اور یہ عرض تو کر ہی رہا ہے، تو پھر کیوں اس پر یہ وہ چٹکلا بنا رہا ہے اس کا کہ میں عرض کر رہا ہوں، اس پہ بولتا ہے کہ میرے کو یوں بولتے ہیں. بعض کا معائنہ اور جو وہ توجہ نہیں ہوتی، نہیں پتہ نہیں ہوتا. یہ کھانا نوش فرما لیں. نوش کرنا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے آپ لوگ؟ نوش کرنا مانے پینا، یا نوش کرنا مانے کھانا. پینا سوچ لو، دیکھو کھانا کی فیور میں کون کون ہے؟ نوش کرنا مانے کھانا کوئی نہیں. ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاتھ نیچے کر لے، کچھ تھے بس. نوش کرنا مانے پینا، کھانا مانے تناول فرمانا. چکر دونوں ہی چلے گا، تناول فرمانا تناول کرنا. بڑوں کے لیے فرمانا آتا ہے، چھوٹوں کے لیے کرنا. بڑوں کے لیے تشریف لانا، تشریف رکھنا. اپنے لیے تشریف لایا ہوں، تشریف وہ میں فرما رہا ہوں، یہ غلط ہے. مطلب گناہ نہیں ہے مگر یہ اچھے الفاظ نہیں ہے. یہ بڑوں کے لیے آپ عرض کر رہے تھے، یہ سامنے والوں کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں عرض کر رہا تھا. یہ عاجزی کا جملہ ہے. میں عرض کر رہا تھا، آپ فرما رہے تھے، یہ اس کے احترام کا جملہ ہے. تو میں تشریف لایا ہوں تو یہ اپنے احترام کی بات کر رہا، تو یہ جمتا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. میں کوئی اس طرح بولے تو اس کو حساس کر اس طرح مت ہنسنا اس پر کہ اس کی دل آزاری ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
صلو علی الحبیب علی محمد. میرا نام اشفاق ہے، میں میرپور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران دوران طواف اگر کوئی مطاف میں کوئی کیل یا کوئی گندم کا دانہ پڑا ہوا ہو اور طواف کے دوران رک کر اس کو اٹھا لیا جائے تو یہ کیسا، اس میں کوئی دم بازی نہیں یا کوئی صدقہ وغیرہ تو نہیں ہے؟ ہمارے مقدس اوراق کو اٹھانے چاہیے، آیتیں دعائیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں اس میں، تو ہم نے بارہا اٹھایا ہے کیونکہ ورنہ لوگوں کے پاؤں تلے وہ کچلا جاتا ہے. اور اگر کوئی رک گیا ویسے بلا ضرورت رک گیا کوئی تو اس پر کوئی دم یا صدقہ واجب نہیں ہے. رکنا منع ہے، نہ رکے چلتے چلتے پڑے، لیکن اس پہ گناہ کا کہیں نہیں لکھا کہ رکنا گناہ ہو جائے گا. ہاں رکتے ہوئے یہ احتیاط ہو کہ کعبے کو پیٹھ نہ ہو، نہ سینہ بھی نہ ہو، سینہ اور پیٹھ نہیں ہونی چاہیے، لیفٹ سائڈ پر کعبہ رہے. اس طرح وہ جھک کر کوئی چیز اٹھا لی ورنہ لوگوں کو تکلیف ہوگی اس سے، یا وہ مقدس آیات ہیں کہ جس سے وہ بے ادبی ہوگی، تو اس لیے وہ اٹھانا چاہیے اس کو کہ یہ اٹھانے کا. بلکہ آیتیں تو معاذ اللہ گندی نالی میں پڑی ہو نا تو اس کو اٹھانا بہت فرض لکھا ہے، فرض ہے اس کو اٹھانا، اس کو احترام کی جگہ رکھ کے اٹھا کر. یہاں بھی صحیح کے مقام پر بھی یہ تشریف فرما ہوتی ہیں اوراق کتابوں کے، اور ادھر بھی رمی کے مقام پر بھی پوری کتابیں. لیکن اس پہ یہ کہ اپنی جان کا خطرہ نہ ہو، یہ دیکھ لے کہ بعضوں کا اتنا رش ہوتا ہے، اتنا ریلا ہوتا ہے کہ خطرہ ہے کہ وہ کچل جائے بندہ. تو ایسے میں تو ظاہر ہے کہ اس کو وہ جھکنے کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ جھک کر اٹھائی لے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں محمد عرفان اٹلی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو ادھر قربانی جو ہے اس کے پیسے بینک میں دیتے ہیں، تو وہ ٹائم بتاتے ہیں کہ 10 بجے قربانی آپ کی کر دی جائے گی یا 11 بجے، تو ادھر وہ 30-40 لاکھ قربانی ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں انہوں نے کی ہے یا نہیں کی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم جو ٹائم دیا اس کے اوپر کچھ آرام اتار دیں یا نہیں، جو بھی کوئی آدمی جاتا ہے. آج بھی میرا یہ سوال ہے. دراصل وہ تمتع والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قربانی کے بعد احرام اتارے. قربانی کا یقینی جب علم ہو جائے تو وہ اتارے، کیونکہ اس کی ترتیب ہے، پہلے کنکریاں، پھر قربانی، پھر حلق یا تقصیر، اور اب احرام کی پابندیاں اس کی حاجی کی ختم ہوئی، لیکن بعض وہ عورت کے تعلق سے اس کی پابندیاں باقی رہتی ہیں اور وہ ختم ہوتی ہے طواف زیارہ کے بعد. تو اب اس صورت میں یہ قربانی اس نے بینک میں جمع کروا دی رقم، تو اس کو یقینی معلومات تو ہونی نہیں ہے نا. بھلے وقت دے دیا لیکن لاکھوں جانور کٹ رہے ہیں، اتنے بجے چھری پھر گئی، اس کی کوئی یعنی کہ اس کے بعد شہادت یا گواہی تو آئے گی نہیں. اور پھر عقلی طور پر بھی آپ سوچیں کہ وہاں اگر منڈی میں بھی لینے جائیں نا، مجھے تو پتہ ہے نا، گیا بھی ہوں میں، کہ وہ اتنے بچے دکھاتے ہیں، بولتے ہادہ کامل، وہ ایک ہی ان کو رٹا ہوا ہوتا ہے، ہادہ کامل، ہادہ کامل، یعنی یہ کامل ہے پورا جانور. حالانکہ قربانی کے قابل بعض اوقات نہیں ہوتا. وہ بڑے جانور بھی کھیرے چل رہے ہوتے ہیں، اونٹ بھی کھیرے ہی چل رہے ہوتے ہیں، اکثر اتنے اونٹ ہوتے ہیں وہ قربانی میں چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ کی قربانی کا اطمینان کیسے ہوا؟ تو اس میں یہی طریقہ کر رہے ہیں آپ کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں، یا پھر کسی قابل اعتماد ایسے حاجی کو آپ قربانی سونپیں کہ جو مسائل جانتا ہو، ورنہ پھر ہادہ کامل کے چکر میں آ کر ہو کسی منع کو ذبح کر بیٹھے گا تو قربانی آپ کی نہیں ہوگی. پھر اب وہ عام غلط فہمی یہ ہے کہ دمبا وہاں ہوتے زیادہ تر یہی ہوتے، وہ دمبے ہوتے ہیں. تو دمبا اگر 6 مہینے کا ہے تو یہ عام مشہور ہے، یہاں بھی مشہور ہے کہ 6 مہینے کے دمبے کی قربانی جائز ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. 6 مہینے کے اس دمبے یا بھیڑ کی قربانی جائز ہے کہ جو دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو، ایسا تگڑا ہو، یہ شرط ہے اس کی. ورنہ تو وہ 12 مہینے میں ایک دن بھی کم ہوا تو قربانی نہیں ہوگی.
تو وہاں بس وہ یہاں بھی وہاں بھی 6 مہینے کا بس وہ چلا رہے 6 مہینے چاہے کیسا ہی چھوٹا چھوٹا ہو منا منا ہو. پھر وہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ وہاں ایک ملک سے دمبے وہ ایکسپورٹ ہو کر آتے ہیں. وہاں مختلف ممالک سے ہر چیز آتی ہے تو جانور بھی آتے ہیں. تو ایک ملک سے وہاں دمبے آتے ہیں جس کی چکی چھانٹ دی جاتی ہے, کاٹ دی جاتی ہے. زخم بھر گیا ہوتا ہے لیکن چکی اس کی کٹی ہوئی ہوتی ہے, وہ بھی بکتے ہیں وہ قربانی میں. 1/3 تک رخصت ہے. اگر 1/3 یا اس سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے. 1/3 سے زیادہ اگر چکی کٹی ہوئی ہے یا دم کٹی ہوئی ہے تو اب اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو وہاں تو یہ بہت آزمائش ہے وہاں. اور کان تو غالب اکثر جانوروں کے میں نے دیکھے چیرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بولتے ہیں نشانی کے لیے ہم نے چیرے ہیں. کٹے ہوتے, کٹنگ ہوتی ہے, ٹکڑا کٹا ہوا ہوتا ہے. تو اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہوگا کان تب بھی قربانی نہیں ہوگی. تو اپنے لیے بھی جانور وہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے, آسانی سے ملتا نہیں ہے. وہاں ہماری طرح یہ نہیں ہوتا کہ خوبصورت جانور سجا کے لائے اور لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں. وہ لاٹ کے لاٹ ہوتے ہیں. وہ 300 ریال, 250 ریال, 400 ریال لاٹ ہوتا ہے. جو پکڑ لو اس میں چھانٹی کر لو. چھانٹی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. میں نے جو اپنے دور میں دیکھا, اب کوئی فرق ترکیب تبدیل ہوئی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ دیکھ بھال کر لینا ضروری ہے. تو اب ان کے یہاں جن کے آپ قربانیاں کروا رہے ہیں یہ سارے مسائل, وہ تھوڑی مطلب اتنا خیال کرنے جائیں گے تو وہ کہاں سے لاکھوں جانور کاٹیں گے, کیسے کاٹیں گے اتنے. ان کو وہ ہادہ کامل بولتے ہیں, وہ حقیقی کامل کہاں سے لائیں گے. تو بہت سارے اس میں شبہات ہیں. تو اس لیے وہ اس سب سے بچنے کے لیے ذات محنت زندہ باد, خود تھوڑی تکلیف اٹھا لیں اور قربانی اپنے ہاتھ سے کریں یا کسی جاننے والے مسائل جاننے والے ویسے کروائیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عظیم اتاری ڈھاکہ محمد پور بنگلہ دیش سے. پیارے باپا جان, ایک سوال یہ ہے کہ عمرہ کرتے وقت بندہ کیا نیت کرے, اور دوسرا کہ اپنے مرشد کے بارگاہ میں حاضر ہو تو کیا نیت کرے. عمرے کی نیت تو یہ نا کہ وہ احرام باندھتے وقت عمرہ کریں گے, عمرے کی نیت کریں گے. وہ رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے, تو اس کو دیکھ کر پڑھ لیجئے. وہ اسی وقت کریں گے جب یہ آپ احرام کی ترکیب بنے گی. اس کے علاوہ کئی اچھی اچھی نیتیں کی جاتی ہیں. وہ نگران شورا کا ایک بیان ہوا ہے حج کی نیتیں, اور وہ VCD جاری ہو گئی ہے, اس کو سن لیں. اس میں کثیر نیتیں بیان ہوئی ہیں. پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری کی نیتیں, اس میں یہ کہ جب بھی کسی مسلمان کے پاس جائے تو نیتیں تو کرنی چاہیے. بات چیت کرنی ہے تب بھی نیتیں ہو جائیں تو اچھا ہے. اور بات چیت کی الحمدللہ وہ تقریباً 42 نیتیں میں نے لکھی ہیں. اس کے وہ پینا فلیکس پر بھی کچھ لکھوائی ہیں, مکتبے پر نہیں ہے, میری مطلب پرسنل. میں نے کہا کسی کو جذبہ ہوگا, شوق ہوگا تو میں دوں گا, سمجھ میں آئے گا تو تحفے میں. بعضوں کو دیا میں نے, جو نیتیں کرنے کا ذہن رکھتا ہے اور سمجھ آتی ہے اس کو, تو اسی جگہ کے لٹکا لے. فون کرنا ہے, بات کرنا ہے, تو کبھی کبھی تو اس طرح عادت ہو جائے گی تو بات کرنے سے پہلے 2-4 نیتیں ہو جائے کریں گی. مثلا اب یہ کہ جب کسی کے پاس جا رہا ہے, چاہے پیر صاحب کے پاس جا رہا ہے, تو السلام علیکم کہوں گا. اس سلام کی اپنی نیتیں, سلام کرنے سے پہلے یہ نیتیں ہوں کہ اس کی جان, عزت, آبرو, مال, یہ سب مجھ پر حرام ہے. السلام علیکم, یوں مطلب نیتیں پہلے ہو جائیں سلام سے. اور پیر صاحب کی زیارت کروں گا, تو اللہ کے نیک بندے کی زیارت ثواب. اور پیر وہی ہوتا ہے جو عالم بھی ہو, اور حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت. یہ نیت کریں گے تو ثواب ملے گا, ویسے نہیں ملے گا. نیت ثواب کے لیے ضروری ہے کہ میں اس کے چہرے کی زیارت کروں گا, دست بوسی کروں گا, تعظیماً
تو اس کی بھی نیت ہو، ورنہ ویسے ہاتھ چومنے سے بس عادت ہے ایک چوم لی، نہیں، نیت کرے کہ میں ثواب کے لیے ہاتھ چوم رہا ہوں تو ثواب ملے گا۔ اگر پیر صاحب نے چھینک ماری اور حمد کی الحمدللہ کہا تو میں نے سن کر تو یرحمک اللہ کہوں گا، ادائے واجب کے لیے کہ تو واجب ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جو بھی چھینک آئے اس کو حمد کرنا سنت ہے، الحمدللہ کہہ لے، اور سننے والے کے لیے واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ۔ مجھے چھینک آئی اور میں نے الحمدللہ کہا اور پیر صاحب نے یا کسی مسلمان نے یرحمک اللہ کہا تو میں یغفر اللہ لنا ولکم کہوں گا، یہ مستحب ہے، جواب الجواب چھینک کا دوں گا۔ میں نے چھینک ماری، حمد کی، اس نے جواب دیا، اس کے جواب کا میں جواب دوں گا، یغفر اللہ لنا ولکم۔ پیر صاحب کو سنانے کے بجائے پیر صاحب کی سنوں گا، یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اپنے پیر صاحب کے پاس جا کر اپنے کارنامے سناتے ہیں۔ پیر صاحب کے سامنے اپنے کارنامے سنانے کے بجائے ہونا یہ چاہیے کہ پیر صاحب کے ملفوظات کا منتظر رہے، کوئی مدنی پھول پیر صاحب سے مل جائے، کوئی نصیحت مل جائے، کوئی کام کی بات بتا دیں پیر صاحب جو میری دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو جائے، تو سننے کا منتظر رہے۔ بلکہ پیر کے پاس جب جائے نا تو اتنا ادب اور احترام کرے کہ درود شریف وغیرہ کچھ ورد و وظائف بھی نہ پڑھے، بلکہ پیر صاحب کی زیارت کرے، یہ بہتر ہے۔ خاموش رہے، بولے نہیں، آواز اونچی نہ کرے، تو جتنا احترام کرے گا، ادب کرے گا تو اتنا اس کو فیض ملے گا۔ تو یہ ساری نیتیں اس کو کرنی چاہیے اچھی اچھی، تو انشاءاللہ جتنی اچھی نیتیں کرے گا جبکہ واقعی وہ اچھی ہوئیں تو ثواب پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پاپا جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی پیارے پاپا جان، وبرکاتہ۔ میں محمد جلیل اطاری مکہ المکرمہ سے بول رہا ہوں۔ پاپا جان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں حاجی صاحبان جو آتے ہیں قربانی کے جانوروں کو ذبح کروانے کے لیے، تو بعض حضرات ان میں سے حاجیوں سے پیسے وغیرہ لے کر قربانی کے جانوروں کو ان کے جانے کے بعد جو ہے ان کے گوشت کو فروخت کر دیتے ہیں، یعنی تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرا پاپا جان سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حج بدل کے لیے کوئی شخص ایک شخص کو مثال کے طور پر 2000 ریال دیتا ہے اور وہی شخص یہ حج بدل کسی کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو 1500 ریال میں دے دیتا ہے اور وہ شخص کسی تیسرے شخص کو 1000 ریال میں دے دیتا ہے، کیا ایسا کرنا ان کے لیے جائز ہے؟ اگر ان میں کوئی رکن چھوٹ جائے اس حاجی سے تو اس میں کون گناہ گار ٹھہرے گا؟ برائے کرم ان سوالوں کا جواب دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ وہاں مینا شریف میں جانور کی قربانیاں کر کے گوشت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ کہاں لے جائیں، بیچارے مسافر ہوتے ہیں، تو اب یہ وہ اس جانور کا گوشت جو لے لے اس کے لیے مباح ہو جائے گا، بلکہ یہ ضائع نہ ہو، کسی کے کام ہی آئے تو اچھا ہے۔ اب یہ گوشت جس نے لے لیا وہ چاہے کھائے کسی کو کھلائے، اگر وہ شکرانے کی قربانی ہے جو کہ قران اور تمتع والے پر واجب ہے، اس قربانی کرنے کے بعد یہ جانور کو ذبح کر کے چھوڑ کر آ گیا تو ٹھیک ہے، جو لے جائے اس کا، لیکن جنہوں نے اس کو لیا وہ اس کو بیچ نہیں سکتے، اور پتہ ہے کہ یہ اسی جانور کا گوشت بیچ رہا ہے جو یہ چھوڑ کر چلا گیا، تو ابھی اس سے یہ گوشت خرید بھی نہیں سکتے۔ اور رہا دم جس پر واجب ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی قربانی کرے تو اس کا گوشت جو ہے وہ فقیروں اور مسکینوں تک پہنچائے۔ اب وہاں واقعی ایسا ممکن نہیں ہے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ عید کے دن ہی اس کی قربانی کرے، کچھ انتظار کر لے، ایسا آدمی تلاش کر لے پاکستانیوں میں، ہندوستانیوں میں، یا وہ مقامی لوگوں میں مل جائے، تو بے شک اس کو اگر اعتماد ہے تو اسی کو رقم دے دے کہ تم یار میری طرف سے اتنے دم کر دو، اور یہ دم کا گوشت بھی تم کو اختیار ہے، چاہے تم استعمال کر لو یا کسی اور کو بانٹ دو، مسکینوں کو بانٹنا، یہ اس کو تاکید کر دے۔ اب دم دینے تک کی مدت کا بیان ہو جائے نا کہ دم اتنے عرصے تک دیا جا سکتا ہے، عمر بھر جب بھی دے، یہ بلکہ اگر عمر بھر بھی نہیں دے سکا
تو وصیت کر کے جانا واجب ہے اس پر، وصیت کر دے. اسی طرح یہی جیسے اپنے ملک میں آ گیا تو اپنے ملک میں آنے کے بعد بھی تو وہ دم کی ترکیب بنا سکتا ہے نا، حرم ہے دم حرم کی اس میں قید ہے نا. جی ہاں، تو یہ اپنے ملک میں آ کے بھی ترکیب بنا سکتا ہے نا. جو عمرے کے دور میں مل سکتے ہیں فقراء آسانی سے، اور ویسے کوئی عزیز ہے تو اس کو جب سیزن آف ہو اس وقت بھی مل سکتا ہے. تو وہاں تو مانگنے والوں کو بھی دوران سیزن اتنا مل چکا ہوگا کہ وہ نہ فقیر رہا ہوگا نہ مسکین رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہوگا. وہ ظن غالب کرے اور کیا، ہاں کہ یہ فقیر ہے یا نہیں ہے. جی ہاں، ہے بڑا ویسے دشوار ہے، لیکن یہ کہ ہے نا کہ افضل الاعمال احمسها، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں سے احمس زیادہ ہو. وہ حج بدل جو حج البدل، ہاں ہاں ہاں، وہ جو 2000 میں لیا، جی ہاں 1500 میں بیچا اس نے، 1000 میں بیچا. جس کو اس نے حج البدل کے لیے وہ سونپا نا، وہ دوسرے کو وکیل کر ہی نہیں سکتا. بیچنا تو دور کی بات ہے، اسی کو کرنا ہوگا. اب وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکتا تو جس نے اس کو حج بدل کے لیے وہ ترکیب بنائے اسی کو بول دے کہ میں نہیں جا سکتا، اور اس کو رقم اس کی لوٹا دے. یہ تو بالکل سراسر ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام کر رہے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. تو توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جس کی رقم کو اس طرح انہوں نے خرد برد کیا ہے اس کو لوٹانا بھی پڑے گا. تو اس طرح حج بدل ہو بھی نہیں سکے گا، ہوگا بھی نہیں اس کا، اور یہ گناہ گار بھی ہوں گے. یہاں میں نے عرب کے ایک ملک میں دیکھا تھا کہ وہ باقاعدہ سائن بورڈ لگے ہوئے، حج البدل ویڈنگ ہے اور 2500 روپے. اب روپے کے بعد وہ جو بھی لگا لو وہاں کی کرنسی کا نام، ریال، درہم، جو بھی ہو ہے نا، وہ لکھے ہوئے 2500 حج. وہاں سے بائی روڈ بھی جاتے ہیں حج پر، تو وہ حج کے سیزن میں یہ لگتے ہیں. مطلب اب پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ 2500 مکمل لے لیا، فارغ ہو گیا، تو یہ تو گڑبڑ ہے. جو بچ گئے اس کو دینا پڑے گا نا جس نے بھیجے. اور بھی اس کے ضمنی بہت سارے مسائل ہیں، بہت ڈیفیکلٹ مسائل ہیں اس کے حج البدل کے. باہر شریعت میں اس کے تفصیلی مسائل ہیں، کچھ مسائل رفیع الحرمین میں بھی اس کے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بخیر فرمائے، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. بارگاہ رسالت میں میرا سلام. شیخین کریمین سیدنا حمزہ، اہل بقیع و معلہ کی خدمات میں سلام. اہل مطاف کم و بیش 70 انبیاء کرام کے مزارات مطاف میں، حتیم میں، آب زمزم، بیر زمزم اور حجر اسود کے مابین درمیان میں میرا سلام عرض کیجیے گا.
قبولیت کے مقامات میرے لیے بے حساب بخشش کی دعا کیجیے. وہاں لوگ آپ کو مسائل تو پوچھیں گے لیکن یہ عرض کر دوں کہ حج کے مسائل ہیں بڑے ادق. پہلی بار جا رہے ہیں تو اس میں جب تک 100% اور ہمیشہ ہر مسئلے میں جب تک 100% یقین نہ ہو اس وقت تک عالم بھی جواب نہ دے, مفتی بھی جواب نہ دے, جب تک 100% یقین نہ ہو کہ یہ جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہ درست ہے تو نہ بول دیں. نہ بولنے میں کوئی عزت نہیں جاتی, عزت بڑھتی ہے. بلکہ انکار کر دینا بھی مولا مشکل کشا کے ارشاد کے مطابق آدھا علم ہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم, اور فوراً مسئلہ نہ بتایا جائے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب سوال کیا جاتا تو آپ چپ ہو جاتے, غور فرماتے, پھر جواب دیتے. ہم حاضر جوابی کا روب ڈالنے کے لیے, سکہ بٹھانے کے لیے بعض اوقات فٹافٹ جواب دیتے ہیں. امام اعظم غور فرماتے تھے, ڈرتے تھے, اتنا ڈرتے تھے کہ ایک بار کسی بات پر کسی عام سے لڑکے نے غالباً اتق اللہ کہہ دیا, اللہ سے ڈریے, تو گھبرا کے رقت کے ساتھ گر پڑے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس لیے مسائل بتانے میں خاص کر بے باکی بہت زیادہ خطرناک ہے کہ وہ عمل کرے گا اور دوسروں کو بتائے گا اور کہیں یہ سارا اپنے کھاتے میں نہ جائے. شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں بیچارے کو بتاؤں گا نہیں تو کیا کرے گا, اس کا کیا ہوگا, یا کہیں ادھر ادھر چلا جائے گا. لیکن ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. یہ تو مفتیوں کے لیے آداب بہار شریعت میں لکھے ہوئے. اگر مسئلے میں انشراح صدر نہیں ہو رہا تو اپنے سے زیادہ علم والے سے رجوع کرے, اس سے پوچھے, اس میں حیا نہ محسوس کرے. یہ ان کو چاہیے کہ بعد میں ان کو ٹائم دیں, بلکہ وہ زیادہ خوش اس میں ہوگا کہ اس کا فون نمبر لے لیا جائے گا کہ اگر مجھے مسئلہ معلوم ہو گیا تو میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لوں گا. اگر معلوم ہو گیا تو معلوم نہ ہوا تو پھر بھی اگر اس کی دل جوئی اور اس کو قریب لانے کا طریقہ ہے یہ کہ اس کو میسج دے دے کہ میں نے کوشش کی لیکن میں ابھی تک مسئلے پا نہیں سکا, تو یہ اور بھی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. ثواب تو ملے گا, ظاہر ثواب تو اتنا ملے گا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کی حکایت ہے کہ وہ جب فوت ہو گئے تو انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. فرمایا مجھے بوڑھی عورتیں مسائل پوچھنے آتی تھی تو میں ان کو جواب دیتا تھا, اس وجہ سے میری مغفرت ہو. پرانے مطلب اسلاف میں سے کسی کا واقعہ ہے. تو مسائل بتانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے, لیکن عوام کو مسائل بتانے کی اجازت نہیں. یہ علماء کا میٹر ہے, یوں ہونا چاہیے تو یوں بھی شاید ہو, تو عوام پھر اس کو وہ جواب ہی سمجھ کر اس پہ عمل کرے گی. بس یہ بول دے مجھے نہیں آتا. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تھا ایک بار, تو میری موجودگی میں ان کو 48 سوالات کیے گئے, تو صرف 16 سوالات کے جوابات دیے اور 32 مسائل کے بارے میں فرما دیا کہ مجھے نہیں آتے. امام مالک کی کوئی شان میں فرق نہیں پڑا, لاکھوں کروڑوں ان کے ماننے والے اب بھی پائے جاتے ہیں مقلدین مالکی. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر بخیر فرمائے, اور کتابیں ساتھ رکھیے گا. ارشاد الساری بہار شریعت کا چھٹا حصہ, کتاب الحج, رفیق الحرمین, یہ 3 کتابیں ہوئی نا تو آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی ہوتی رہے گی. لوگوں کے سوالات کے جوابات ازبر نہ بھی ہوئے تو بعد میں دیکھ کر بتانے میں سہولت رہی. نوید کڑن شاہ ہیں, یہاں تھے مجھے پتہ ہے, کڑن شاہ کامیاب ناظم تھے یہاں کے, اور یہ تو خاندانی طور پر ہیں ہی دعوت اسلامی کی پیداوار. انہوں نے تو ان کی ولادت ہی میں امید کرتا ہوں دعوت اسلامی میں ہوئی, اس لیے کہ نیاز بھائی تو شروع کے یہ سب سے ہو سکتا ہے پرانے ہوں, یہ لوگ تو ماشاءاللہ ہی دعوت اسلامی کی پیداوار ہے. اللہ اور برکت دے اور استقامت بخشے, اللہ ان کو اور برکت دے. کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کے نہ جانا.
زمانہ حج کا ہے، جلوہ دیا ہے، شاہد گل کو الہی طاقت پرواز سے پر مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔